वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मोमिनात इस्लामिक सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हमने पढ़ना है पहला पारा सूरह बकरा, रुकू नंबर 4 की 3 आयतें रह गई थी, उधर से हम स्टार्ट करेंगे आज, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह 5वां रुकू शुरू करेंगे। फ़तलक़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस वक़्त अल्लाह ताला ने शैतान को, हव्वा को और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार दिया, और देखो यानी नाफरमानी दोनों से हुई है, ये याद रखिएगा। शैतान से भी नाफरमानी हुई और आदम अलैहिस्सलाम से भी ना। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गलती की जब की ना उन्होंने, तो उनको उस पर बड़ा पछतावा हुआ। अपने रब के आगे सजदा रेज़ हो गए, माफ़ियाँ मांगी और अल्लाह के कुछ कलिमात सीख लिए, अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। और शैतान जो इसने गलती की और वो अकड़ गया और वो कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे माफ़ी नहीं मांगूंगा अल्लाह से। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? फ़तलक़ा आदम, बस सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने, मिन रब्बिही, अपने रब से, कलिमातिन, चंद कलमे, फ़ताबा अलैहि, बस फिर आया ऊपर उसके। यानी अल्लाह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए, तो अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया, क्योंकि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, क्योंकि हमारा खालिक व मालिक जो है वो अपने बंदे की तौबा को कबूल करता और मेहरबानियाँ फरमाता है। कुल नहबितु मिन्हा जमिया, फिर अल्लाह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कि हमने कहा उतर जाओ इससे सारे के सारे, जाओ सब। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, बस अगर आ जाए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत, फमन तबिया हुदाया, पर जो पैरवी करेगा मेरी हदायत की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बस नहीं खौफ होगा पर उनके और ना वो गमगीन होंगे। यानी अगर तुम्हारे पास मेरी आयात आ जाएं, मेरी हदायत आ जाए, और जिस शख्स ने मेरी हदायत की पैरवी कर ली, उसे ना दुनिया में किसी किस्म का खौफ और गम होगा और ना आखिरत में वो गम खाएंगे। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और हमारी आयात को झुटला दिया, उला यानी जिन्होंने इनकार कर दिया अल्लाह की आयात का, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, ये लोग आग वाले हैं, जहन्नमी हैं, वो बीच उसके हमेशा हमेशा रहेंगे। या बनी इसराइल अज़कुरू, जहाँ से खिताब का रुख अल्लाह ने अवामुन नास की बजाय बनी इसराइल की तरफ किया, जो 14वें रुकू से चलता हुआ ये 5वें रुकू से शुरू होकर 14वें रुकू तक ये सिलसिला जाएगा यहूदियों का, क्योंकि यहूद मदीना में अक्सर आबाद थे। चूँकि सैयदना इसहाक से लेकर इनमें तकरीबन 4000 नबी आ चुके थे, इसीलिए तमाम अरब इनके इल्म फजल की धाक बैठी हुई थी। इन पर अल्लाह ताला ने बेशुमार इनामात किए थे, मगर कुछ मुद्दत गुजरने पर इनमें बहुत से अयूब पैदा हो गए। अपने इस इल्मी तफक्कुर को बिना पर इस हसद की बिना के आने वाला नबी इसराइल से क्यों नहीं आया और बनी इसराइल से क्यों नहीं आया, ये क्यों कुरैश से आ गया? ये यकूब इसराइल यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, और बनु इसराइल से मुराद उनकी औलाद यानी यहूदी कौम है, जिनके अल्लाह ताला ने बहुत सारे वादे किए और उन्होंने यानी ना पूरे किए। तो अल्लाह इधर फरमा रहे हैं, यानी यहाँ से रुकू अब तस्करा बनी इसराइल का शुरू हुआ, और फरमाया बनी इसराइल याद करो मेरी नेमतें, वो जो अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर इनाम की थी। उफ़ बिअहदी, मेरे वादों को पूरा करो। उफ़ बिअहदिकुम, मैं तुम्हारे वादों को पूरा करूँगा। यानी वो अहद ये था कि तुम तौरात के अहकामात के पाबंद रहोगे, और मैं जो पैगम्बर भेजूंगा उस पर ईमान लाकर उसका साथ दोगे, और अल्लाह का ये अहद था कि मुल्क शाम तुम्हारे कब्जा में रहेगा। बनी इसराइल ने इस करार को कबूल तो कर लिया, मगर बाद में इस पर कायम न रहे। बदनीति, रिश्वत लेकर गलत मसाइल बताए, हक को छुपाया, आने वाले नबियों की अतायत की बजाय
ان میں سے بعض کو قتل کر ڈالا اور اپنی ریاست جمائی۔ تورات میں جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف تھی اسے بدل ڈالا۔ عقائد، اخبار، انبیاء اور احوال آخرت تمام الہامی کتابوں میں تقریباً ایک ہی جیسے ہے۔ فرق ہوتا ہے تو بعض احکام میں فرق ہوتا ہے جو احوال و ظروف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ لہذا قرآن جب تورات کی تصدیق کر رہا ہے تو اس کے پہلے منکر تم ہی نہ بن جاؤ۔ اہل عرب تمہاری اولاد تو تمہاری روش پر چلیں گے، اس طرح سب کے گناہ کا حصہ تم پر ہوگا۔ اور حدیث میں ہے، فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے اور دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ دوسرے وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی۔ تیسرا وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس طرح ادب سکھائے پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اللہ ان 3 شخصوں کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ادھر فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اور خاص نصیحت کی کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور مجھ ہی سے پس ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور ایمان لے آؤ ساتھ اس چیز کے کہ نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے کے لیے، لما معکم واسطے اس چیز کے جو پاس تمہارے ہے۔ یعنی میں نے قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن پاک تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تم بھی اس پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ اور اللہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری کتابوں میں قرآن پاک کا تذکرہ موجود اور سب سے پہلے تم اس کے منکر ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور اللہ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت، کہ میری آیتوں کے بدلے قیمتیں نہ وصول کرنا شروع کر دینا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور خاص مجھ ہی سے پس ڈر جاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور نہ گڑ مڑ کر دو حق اور باطل کو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ یعنی حق پر باطل کا لباس نہ چڑھا دو اور تم چھپاتے حق کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تمہاری کتابوں میں اس قرآن کا، اس پیارے پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے اور تم اس کو چھپاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تمہیں علم بھی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ یعنی نماز با جماعت کی فضیلت اور فوائد۔ آپ نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ ہے، اسی لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو وہ نیکی کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تمہارے پاس کتاب کا علم ہے تو پھر نیکی کا حکم لوگوں کو کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود اس کو بھول جاتے ہو، اور تم پڑھتے ہو کتاب۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور فرمایا مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یعنی پریشانی اور مصائب کا علاج بتایا کہ مصیبت اور پریشانی کی حالت میں صبر اور نماز کو اپنا شعار بنا لو۔ اللہ کی یاد میں جس قدر مصروف ہو اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود ہی، یعنی انسان جس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے اس کی پریشانیاں آٹومیٹک ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں صبر سے مراد لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو خود بھی نماز میں مشغول ہو جاتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ اور صبر کسے کہتے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت پر گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، مجھ جیسی مصیبت تجھے پیش نہیں نہ آئی ہوگی اور آپ کو نہ پہچان سکی۔ اور اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہوئی، وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہ تھا، اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو صبر تو اس وقت تھا کہ جب صدمہ شروع ہوا تھا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی جو لوگ مرنے کے بعد اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں
اس کے حضور جواب دہی کا قائل ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے نماز کی ادائیگی کبھی مشکل نہیں ہوا کرتی، بلکہ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے یا نماز میں تاخیر ہو جائے تو ان کی طبیعت گران بار ہو جاتی ہے، بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ نماز نہ ادا کر لیں انہیں چین ہی نہیں آتا۔ جو لوگ روزہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اسی لیے ان کے لیے نئی سے نئی مصیبت جو ہے یعنی آئی رہتی ہے۔ نماز ایک مصیبت اور مفت کی ویغار ہوتی ہے۔ یعنی اللہ مالک الملک آگے فرماتے ہیں الذین یظنون، وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں انہم ملاک اللہ، یہ کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک طرف اس کی تم لوٹا لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہم نے آج 5واں رکوع ختم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کے اجر سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ ہر روز اسی طرح قرآن کو سنیں اور اپنے نامہ اعمال میں اجر میں اضافہ کرتے جائیں۔ خوش رہو اور خوش رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔